كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان پر اللہ الرحمن کے بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ ہمارا اور اس کا تعلق جس قدر لازمی اور ضروری ہے، اس کی تفاصیل میں جائے بغیر صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کوئی اپنے خالق و مالک کا نہیں بنتا، جو اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، آپ اپنی زندگی میں اس کے لیے اپنے ٹکڑے بھی اس کے سامنے پیش کر دیں تو وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو رب کا وفادار نہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتا ہے۔ ایک طرف یہ تعلق ہے جو میرا اور آپ کا رحمان کے ساتھ جڑا ہے، اور دنیا میں اللہ نے ہمارے اسی تعلق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کے ساتھ میری اصل جڑی ہوئی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کے ساتھ میری نسل جڑی ہوئی ہے۔ اصل سے میری مراد یہ ہے کہ میرے والدین، میری ماں کے ساتھ رشتہ، اس کا میرے باپ کے ساتھ رشتہ، اور پھر پورا میرا دودھیال، اور یہ سارے میرے اصل۔ اور اللہ مجھے اولاد عطا کر دے تو یہ میری نسل ہے۔ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی اصل بچاتے بچاتے اپنی نسل کو تباہ کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی محبت میں انسان اپنے والدین سے کٹ آف ہو جاتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، علیحدگی کر لیتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، نہ وہ والدین کو ملتا ہے نہ والدین اس کو ملتے ہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اصل کے تعلق کو بھی بچائیں اور اپنی نسل کے تعلق کو بھی بچائیں، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر رشتوں کو توڑنے لگ گئے، وہ نسل کے ہوں یا اصل کے ہوں، وہ دودھیال کے ہوں یا ننھیال کے ہوں یا سسرال کے ہوں یا بندے کی اولاد کے تعلقات ہوں، ان سب میں انسان کو ایک چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ میری صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کا جنت میں داخلہ بین کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنی اصل کو بھی یاد رکھیے اور اپنی نسل کو بھی یاد رکھیے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور دونوں کے ساتھ وفا کرنا یہ ایک مسلمان کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے، اور دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یہ لازمی بھی ہے۔ اگر ہم اپنی اصل کو بھلائیں گے تو دنیا ہمیں بھلا دے گی، اور اگر ہم اپنی نسل کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے ہاں ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کی تربیت بھی ہے، اور اپنی اصل اپنے والدین کے ساتھ احسان والے معاملات بھی ہیں۔ ہماری آج کی یہ ملاقات ان دونوں تعلقات کے حوالے سے رہے گی کہ ہم نے اپنی اصل اور اپنی نسل کس طرح سے بچانی ہے۔ ہم آغاز اپنی نسل سے کرتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی کسی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری برادریاں ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، اور ہم اپنے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھنے والے لوگ ہیں۔
ہم ان پر فخر کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی اپنی نسل پر بڑا فخر ہے۔ لیکن ہماری نسل، ہماری اولادیں، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں یہ کس رستے پر جا رہے ہیں؟ چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان سوالات کو رکھنے سے پہلے دنیا کی ساری عدالتیں ایک طرف کر لیجیے، کوئی سول کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یا کوئی عدالت ہو، وہاں پر انسان جھوٹ بول کر، دغا کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، رشوت دے کر وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ لیکن جو دل کی عدالت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا تھا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، اس سے بڑھ کر مفتی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ضمیر کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے ہم اس عدالت میں سوالات کا سامنا کریں گے، ہم پر جرح ہوگی، اور آنے والے وقت میں ہم یہ عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میری کچھ باتیں ہو سکتا ہے کڑوی بھی ہوں، لیکن میں معاشرے کا وہ درد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اور ہماری آنے والی نسل کو نہیں پتا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ جو ضمیر کی عدالت ہے، جس میں ہم آنے والے اگلے لمحات میں کھڑے ہونے والے ہیں، یاد رکھیے شاعر نے کہا تھا، شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ضمیر موجود نہیں ہے، وہ کہتا ہے ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر احساس دل سے ختم ہو جائے، انسان اپنی اصل کا احساس چھوڑ دے یا اپنی نسل کے ساتھ بے حس ہو جائے، تو اللہ کی قسم انسان کو جس طرح سے معاشرہ نوچ کر اس کے بخیے ادھیڑ دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے قبل اس سے کہ ہم کسی کی خبر بنیں، ہمیں خبر پڑھ کر سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ پہلا سوال ہے، ہمارے معاشرے کا پہلا درد ہے، میرا بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں کے اندر ایک آدمی ایک بندر اور بکری لے کر آتا ہے، اور وہ بچوں کو تماشا دکھاتا ہے، وہ کبھی سسرال جا رہا ہے، کبھی کلا بازیاں کھا رہا ہے، کبھی وہ کسی ہیرو کی نقل اتار کر دکھاتا ہے، اور وہ بکری جو ایک چھوٹی سی لکڑی کے اوپر اپنے چاروں کھر رکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہم اس بندر کو اور عام بندر کو اگر اکٹھا رکھیں تو مداری یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا بندر جو تماشا دکھا سکتا ہے وہ قیمتی ہے، یہ قیمتی بندر ہے، قیمتی جانور ہے، اس لیے کہ یہ تربیت کیا ہوا جانور ہے۔ بکرے دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن سارے بکرے ایک جگہ پر چاروں پاؤں رکھ کر ایک تنگ سی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، گویا کہ تربیت کا فرق ہے۔ میرا بھائی، ہم نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی، ہم نے تعلیم اس کو بے شمار دے دی۔ ہر گلی میں، ہر روڈ کے اوپر ہمیں اسکول بھی نظر آتا ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، ٹیوشن سینٹر ہیں، گھر کے اندر آ کر اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، لیکن عربی کا وہ مقولہ الطیر المربى غال، لوگوں تربیت کیا ہوا پرندہ بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ میرا بھائی، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر جائیں تو کیا ہمارے بچے مہنگے نہیں ہو جائیں گے؟ ہم اپنی اولاد کو تعلیم تو دیں، ہر مہنگے سے مہنگے ادارے میں بھیجیں، لیکن اسے باپ کے سامنے بولنا نہ آئے، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہ آئے، اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، تو اللہ کی قسم ہم صرف پیسے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے کے۔ ہر جگہ پر ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ جو بندہ دوسرے کی عزت نہیں نہ کر سکتا، وہ اپنی عزت بھی نہیں کر سکتا، اور جو اپنے باپ کو اس کا مقام نہیں دے سکتا، جو اپنی ماں کو گندے اشارے کر سکتا ہے، جو اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میرا بھائی وہ کہیں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔
جو کسی کی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنی عزت بھی نہیں کر پاتا۔ دوسرا سوال، میرے معاشرے کا دوسرا درد یہ ہے کہ ہم گاڑی پر جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی کے آگے کوئی کتے کا پلا آ جائے، کوئی بکرا آ جائے، کوئی جانور آ جائے، ہم اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور کئی روڈ ایکسیڈنٹ اس حوالے سے ہو جاتے ہیں، ہم خبروں میں روز پڑھتے ہیں کہ فلاں کو بچاتے ہوئے، فلاں کو ایسے کرتے ہوئے گاڑیاں الٹ گئیں اور کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ میرا بھائی، ہماری زندگیوں میں نان سٹاپ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو، ہر سپیڈ بریکر کو چھوڑ کر، بریک سے پاؤں ہٹا کر ہم نے ایسی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے میرا بھائی، دنیا میں ایمان کے بعد اللہ نے جو سب سے مہنگی اور سب سے اعلیٰ نعمت عطا کی ہے وہ اولاد صالح ہے۔ یہ سب کو نہیں ملا کرتی، یہ اولاد مقدر والوں کو ملا کرتی ہے۔ ہماری یہ نسل، ہمارا نام زندہ رکھنے والی بیٹیاں اور بیٹے، یہ مقدر والوں کے نصیب میں آتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں بھی دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ مقدر والوں کو مل رہی ہے۔ اور اولاد اگر نیک ہو تو اللہ کی قسم مسئلے ساری حل ہو جائیں، لیکن ہم نے سپیڈ پکڑ کے دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ہر ایک کو صرف اس بات کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے، اور اس میں ہم اپنی سپیڈ میں، اپنی تیزی میں فاسٹ چلتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے کس رستے کو اختیار کر لیا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں سکھائی جائیں، ایسی تعلیم کہ جس میں دین سے بندے کو دور کرنے والا نصاب ہمیں پڑھایا جائے، تو اللہ کی قسم ہمیں اپنی سپیڈ کے اوپر تھوڑا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری گاڑی کی سوئیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ میرا بھائی، ہم جانور کے بچے کو تو بچائیں، لیکن ہمارے اپنے بچے بڑی تیزی سے کسی طرف جا رہے ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں تم بھاگ بھاگ کر جہنم میں گر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، لیکن تم باز نہیں آتے۔ حضرات، میرے معاشرے کا تیسرا درد، ہمارے بچے یہ آبگینے ہوتے ہیں، یہ شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ آپ اس کو جو دکھائیں گے، جو اس کے اوپر عکس ڈالیں گے، اللہ کی قسم اس میں وہی نظر آئے گا۔ لا تکسر القواریر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا ذرا دھیان سے یہ آبگینے ٹوٹ نہ جائیں۔ ہم نے گھر میں بڑے خوبصورت برتن رکھے ہوتے ہیں، اور بچے کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس برتن کو ہاتھ لگائے، وہ خاص مہمانوں کے آنے پر ہی باہر نکلتے ہیں، یا اگر نکالنے بھی جائیں تو ہم ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کہیں پر ہم ضد لگا لیں کہ وہ باہر نکال لیں تو بیوی کہتی ہے یہ ابا بہشتی کی جو ہے وہ نشانی ہے، میں نہیں نکالنے والی۔ ہم اس کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں، ہم اس کی بڑی کیئر کر رہے ہیں، لیکن میرا بھائی پیسہ بھی میرا لگا، وقت بھی میرا صرف ہوا، بچہ بھی میرا، حسب بھی میرا، نسب بھی میرا، خاندان بھی میرا، اس کی شکل بھی میری، وہ بچہ دیکھنے میں، بھالنے میں سارا میری طرح کا ہے، لیکن اس کی سوچ کو شیطان اغوا کر کے لے گیا۔ اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کی عقل وہ ٹی وی نے اڑا دی، کیبل نے اڑا دی، موبائل نے اڑا کر کے رکھ دی۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے آ کر ذہنوں کے اوپر ایسی جکڑ بندیاں لگائیں کہ اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے سب کچھ لگایا اور بدلے میں ہمیں کیا ملا کہ ہمارے جوان کو غسل کا طریقہ تک نہیں آ رہا، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو انگلش بولنی آنی چاہیے، بچہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے انداز میں او لیول میں جائے، اے لیول میں جائے، وہ فلاں جگہ پر فلاں سیٹ کے اوپر بیٹھے۔ ہم نے 20 سال کی اس کی پلاننگ کر کے اس کے سامنے رکھ دی، لیکن اللہ کی قسم وہ اغوا ہو رہا ہے، اس کی فکر اغوا ہو گئی، اغیار باہر سے آ کر اس کو اغوا کر کے چلے گئے، اور ہم یہ کہیں
کہ جی میں نے گھر کے اندر قرآن بھی رکھا ہے، بخاری بھی رکھی ہے، مسلم بھی رکھی ہے، میں نے احادیث کی بڑی کتابیں، سیرت کی کتابیں میں نے ساری لا لا کر رکھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی اور بندہ کہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں. اور میرا بھائی، میرا چوتھا درد ہمارا نعرہ ہے. ہم کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اور ہم اسی داغ کو لے کر دنیا میں بڑے بڑے ڈٹرجنٹ ایجاد کر رہے ہیں. ہم صفائی کے نام کے اوپر بڑا کچھ دے رہے ہیں، صفائی جاندار کر رہے ہیں. لیکن میرا بھائی، میرے اور آپ کے بچے کے کردار کے اوپر داغ لگے، اس کی روح کے اوپر داغ لگے، اور اس کو شرک اور زنا اور بدعات کے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ جس میں بچے کو خود نہیں پتا میں بے راہ روی کی طرف جا رہا ہوں، میں جنسی ہراسانی کی طرف جا رہا ہوں، یا مجھے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم، فیشن کے نام پر کوئی شیشہ پیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی چرس پیتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی ون ویلنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بچے کے جسم کے اوپر داغ تو میں نے اور آپ نے صاف کر لیے، لیکن میرا بھائی جو اس کی روح کے اوپر داغ لگ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. اور اگر غور کرنا ہو، برائلر مرغی جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کسائی جس کو ہاتھ ڈالتے چیختی وہی ہے، بقایا ساری چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں. ہماری آنکھوں کا تجزیہ اور مشاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا بھائی ہم اپنے بچے کے داغ کو دھو نہ سکیں، اسے صاف نہ کر سکیں. اور اگر داغ سکول کے کسی یونیفارم پہ لگ جائے نا، تو پورے خاندان کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ اسکول سے کمپلین آ رہی ہے بچے کا جسم جو ہے وہ گندا ہے، یہ نہا کر نہیں آتا، اس کے یونیفارم کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے. ہر ایک کو فکر ہے، ماما کو، پاپا کو، چاچو کو، فلاں کو. لیکن جو بچہ شرک اور بدعت میں اور گندگیوں کے اندر، گناہوں کے اندر پڑ چکا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے داغوں کو کیسے دھو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں ایک اور نقطہ دیا ہے. یہ سردیوں کا موسم، یہ کبھی جا رہی ہے کبھی آ رہی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کئی گھروں میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہاں آگ لگ گئی اور سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. وجہ کیا بنی؟ بچے نے رضائی اوپر لے کر اس میں ماچس جلائی ہے. سارے اس کو پکڑتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، تھپڑ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں. میرا بھائی، ایک جلتا ہوا شعلہ مجھے اور آپ کو تڑپا کر کے رکھ رہا ہے، دوسری طرف رضائیوں میں، ہر کمرے میں، ہر گھر کے اندر میرے اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے وہ جس گھڑے کے اندر اور جس آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. مالک نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو جہنم سے بچائیے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ میں مالک نے بڑے بڑے پتھر بھی پگھلا دینے ہیں، اور انسان تو پھر دور کی بات ہے، وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. اور پھر اسی طرح سے میرے معاشرے کا اگلا درد یہ ہے، اگر ہاتھ گندے ہو جائے نا تو معاشرہ کہتا ہے کہ پہلے 5 سے حفاظت کا نعرہ تھا، اب 10 سے حفاظت کا نعرہ ہے، ہر طرح کے جراثیم سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے. مانا کہ دنیا کی صفائی بڑی لازمی ہے، جسمانی طہارت بڑی لازمی ہے، لیکن اس کے برعکس شرک اور بدعت کی گندگیاں، وہ شرک کا دبیب النمل جو چیونٹی کی رفتار سے چلتا ہوا ہمارے رگو پے میں سرایت کر رہا ہے، کہیں شرک کی پوجھاڑ ہے اور کہیں بدعات کا فروغ ہے، ہم اس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم اپنے جسم کو دھوتے دھوتے ہم شرک کی گندگی میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ کے رستے سے ہی ملتی ہے. وشر الامور محدثاتها،
بدترین رستوں میں سے جو بدترین راستہ ہے وہ دین میں کوئی نئی بدعات کو ایجاد کرنا ہے، نئی باتیں لے کر آنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی تجھے جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ میرا بھائی غور تو کرنا چاہیے کہ ہم شرک و بدعت کی بیماری میں خود بھی مبتلا، اولادیں بھی مبتلا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور میرا آخری درد وہ یہ ہے کہ اگر بچہ صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی وقت ناشتہ نہ کرے یا کھانا نہ کھائے تو ماں اس کا خرچہ ڈبل کروا دیتی ہے، ماں پیچھے سے لنچ بھجواتی ہے اور باپ کو کہتی ہے اسے کہیں کھانا کھائے یا اس کو خرچہ ڈبل دیں، اسکول میں فون کر کے بتا رہی ہے اور اس کی بڑی فکر کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے جسم کا فکر تو کیا، ہم نے جسم کے بارے میں تو سوچا، لیکن یہ جسم کے اندر جو روح میرے رب نے ڈالی تھی، جو ہر 2 اور حد 3 گھنٹے کے بعد ایک خوراک مانگتی ہے، ہم نے اپنے بچے کے جسم کو وہ نہیں دی۔ روحیں مرجھاتی رہیں، وہ تڑپتی رہیں، کسکتی رہیں، لیکن ہم نے ان کو وہ خوراک نہیں دی۔ ہم فجر کے وقت خود بھی سوئے رہے، اولاد کو بھی سوتا چھوڑ کر ہم یہ کہتے رہے کہ شاید کہ یہ بڑا ہو کر نماز ادا کر لے گا۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچے کی جسمانی خوراک کو تو پورا کیا ہے، لیکن ہم اس کی روحانی خوراک پوری نہیں کر رہے، ہم اس کو دعاؤں کا اہتمام نہیں کروا رہے ہیں، ہم اس کو قرآن کی وہ تلاوت اور وہ روح نہیں سکھا رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت کا پورا سامان آیا ہے، سینوں کی بیماریوں کی شفائیں تمہارے پاس آ گئیں، ہدایت تمہارے پاس ہے، مومنوں کے لیے رحمت بنا کر رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیکن ہم ٹیوشن والے استاد کے ساتھ تو پوری میٹنگ کریں کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو گو تھرو کرنے کے لیے، اس کو اوپر لے جانے کے لیے، اس کے نمبروں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بھی کیجئے وہ بھی کیجئے، لیکن اس کی جو روحانی خوراک تھی ہم اس کے بارے میں اللہ کی قسم بڑی کوتاہی کر گئے، ہم نے بڑی سستی کر دی۔ مالک فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جم میں جا کر اپنے ڈولے شولے بنا لینا بڑا سوکھا کام ہے، لیکن نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رب سے ڈرنا اور اپنی روح کی خوراک کو پورا کرنا، یہ ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے، ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہم نے جب بچے کو 7 سال کی عمر میں ترغیب ہی نہیں دی کہ اٹھیے اور نماز کی طرف آئیے، شریعت 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم دے رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہ سنبھلے۔ اللہ کی قسم پھر ٹین ایج میں جا کر جب اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے، پھر ہماری نسل ہاتھ سے نکلتی ہے، اور ابا جی بھی کہتے ہیں ہونے میرے موٹیاں دے برابر آنا میں کی کمائیں، اب اس کو میرے جوتے کا پاؤں پورا آ رہا ہے، میں اس کو اب کیا کہوں، میں اس کو کس منہ سے ماروں، کیسے میں اس کو ڈانٹوں، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ اس کی اگلی نسل اور نسلوں در نسل جو ہے یہ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم آج تھوڑی سی سختی کر لیں تو کل کو ہماری قیامت اور آخرت بڑی بہترین ہو سکتی ہے۔ لوہا دنیا کی سخت ترین چیز ہے، اسے بھی نرم کر لیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بھٹی کے اوپر اس کو گرمی چاہیے ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ نرم ہوتا ہے۔ میرا بھائی اس لیے آج اپنی اصلاح کریں گے تو پھر آگے اصلاح ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم تربیت کریں کیسے؟ یہ تو ہیں وہ درد جو ہمارے جسم کے ساتھ جڑ چکے، جو ہمیں ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تربیت ہم کریں کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے تو جا سکتے ہیں، ہم ہفتے بعد کسی نہ کسی پکنک کے پر تو جا سکتے ہیں، کیا میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک دن کسی نیک ہستی سے اس کی ملاقات کروا دیں، ہم اسے بتائیں کہ یہ والا اتوار ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر رہے گا، آپ کھاتے کیسا ہیں، آپ پیتے کیسا ہیں، آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی نماز کیسی ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ کیا ہم یہ کر نہیں سکتے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دن کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے، کسی تابعی سے ملاقات ہو جائے، آپ کسی عالم دین سے ٹائم لے کر اپنے بچوں کو ان کے پاس ملوانے کے لیے لے جائیں، کسی تعلیمی ادارے کا ان کو وزٹ کروا دیں، اللہ کی قسم گھر کے اندر ہی سب کچھ میسر ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت تو کریں۔
اور اس حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے معاشرے کا ایک درد یہ بھی ہے کہ پورا معاشرہ ون ویلنگ کر رہا ہے۔ روڈ کے اوپر ون ویلر کو دیکھیں نا تو دل سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا کسی ماں کا پیارا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور مالک نے جو یہ دلارے دیے ہیں، جو جگر گوشے دیے ہیں، اللہ کی قسم جو کالا کلوٹا بھی ہو وہ اپنی ماں کے لیے چاندی ہوتا ہے، ماں اس کی بڑی فکر کر رہی ہے۔ دوسری طرف میرے مالک نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مالک تجھ سے دنیا بھی اچھی چاہتے ہیں، آخرت بہترین چاہتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا اچھی بنانے کے لیے ان دو ویلوں میں سے دنیا کے ویل کو لیا، آخرت کے ویل کو چھوڑ کر ہم ون ویلنگ کرتے رہے اور اولادیں کدھر کی کدھر جاتی رہی۔ اللہ کی قسم ہم جہنم کے کھڈوں میں جاتے رہے لیکن ہمیں پرواہ پھر بھی نہ ہوئی۔ ایک دن مقرر کر لیجیے، دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کسی نہ کسی ہستی سے ملاقات کیجیے۔ اور میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے ہم سب چھوٹے جب ہوا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے میرے والد محترم کو، وہ روز رات کو ہمیں بٹھایا کرتے تھے اور 15 منٹ ایک کتاب کھول کر جس میں صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، 15 منٹ کا وہ ہمارا پیریڈ ہوا کرتا تھا جس میں وہ ہمیں خود پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس سے یہ دوسرا سبق ملتا ہے میرا بھائی، گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنے۔ بندہ خود سگریٹ پیتا ہو اور اپنے بچے کو کہے بھائی سگریٹ نہیں پینا، اس سے بڑا دنیا میں مذاق کوئی نہیں ہے۔ بندہ خود گناہ کا کام کرتا ہو، فجر کے لیے خود اٹھتا نہ ہو اور بستر پہ لیٹ کے اپنی اولاد کو آواز دے کہ بیٹا اٹھ اور جا کر نماز ادا کر، یہ مذاق کر رہا ہو۔ کردار کے غازی بنیے، اور اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے صحابہ کرام اپنے بچوں کو پورے دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ جب گرمی عین سر پہ آتی اور بچے اب بلکتے پیاس سے تو ان کو روئی کے پرندے بنا کر ان کا دل بہلایا کرتے اور ان کا روزہ پورا کروایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا وتیرہ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اسلام نے بھی خاندان کی منصوبہ بندی کی ہے، لیکن کب کی ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اسلام نے خاندان کی منصوبہ بندی کی ہے اس وقت جب منگنی بھی نہیں ہوئی، جب کسی کی منگنی بھی نہیں ہوئی تب اسلام نے خاندان کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اسلام کہتا ہے تزوج الولود الودود، ایسی خواتین سے شادی کرو جو محبت کرنے والیاں ہوں، محبت کرنے والیوں سے شادی کرو۔ اب یہاں پر آ کر ہم نے محبت کا معیار بنا لیا ہے صرف اور صرف گوری چمڑی، اور دوسری صنف نے معیار بنا لیا کسی کے پاس گاڑی ہوگی، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی تب بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم سے مس مینجمنٹ ہو گئی اور ہم نے آگے آ کر معاملات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ہمیں ایک سوچ اور فکر یہ دے دی گئی کہ بس یہی حسن ہے اور یہی کامیابی ہے۔ پھر میڈیا نے جو کچھ دکھایا اس نے ہماری سوچوں کو اتنا اوپر کر دیا کہ جو نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ دوسری طرف اسلام نے تربیت کب کی ہے؟ جو پہلی رات ہے جسے ہم نے شادی خانہ آبادی کا نام دیا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد ہی صرف یہ کہ شادی ہوگی اور پھر اس کے بعد خانہ آبادی کرنی، ہرگز نہیں۔ شریعت کچھ سکھا رہی ہے، یہاں پر شریعت آپ کو مینجمنٹ دے رہی ہے جہاں ہم مس مینجمنٹ کر بیٹھے ہیں۔ شریعت یہاں پر کہہ رہی ہے کہ جب آپ رات کے وقت، پہلی رات ہے آپ کی اور آپ اپنی بیوی کے پاس جانے لگے ہیں تو پھر یہ کہہ کر جائیے بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ تعلقات بنے ہیں، اللہم جنبنا الشیطان، اے میرے مالک ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ اس کو بھی شیطان سے بچانا جو اس تعلق کے بدلے میں تمہیں ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ہم نے اس چیز کو لیا ہی نہیں، ہم مس پلاننگ بھی کر بیٹھے، مس مینجمنٹ بھی ہوئی، اور پھر آگے جو ہوتا گیا اللہ کی قسم وہ دیکھنے میں، سننے میں اور محسوس کرنے میں بہت زیادہ ہے، اگر ہم دیکھیں، سنیں اور محسوس کریں۔ پھر اسی طرح سے تربیت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت چھوٹی عمر میں کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں کے باہر کچھ پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے رسیاں باندھ کر کہیں نہ کہیں اس کو چلایا ہوا ہوتا ہے، جیسے انگور کی بیل ہے
یہ دیوار کے ساتھ آپ جدھر جدھر اس کی رسی لگا دیں یہ اس طرف چلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرا بھائی چھوٹی عمر کی تربیت ہے، بچے کو جدھر موڑیں گے یہ مڑ جائے گا۔ لیکن ذرا سا یہ بڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں گرفت آ گئی، یہ چلنے کے جوگا ہو گیا، تو اللہ کی قسم پھر جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے اس کو قابو کرنا مشکل ہوگا۔ اور جو ہماری تربیت ہے، ہم ڈوری مون تو دکھا رہے ہیں جس میں بچے کے پاس جو ہے جی وہ ایک چھوٹا سا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور پلک جھپکنے میں اس کی مشکلات حل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس ڈوری مون کو چھڑوا کر بچے کے ہاتھ میں قرآن دیتے، اسے مسجد میں لے کر آتے، اسے سکھاتے کہ میرا بیٹا دنیا میں کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، یہاں آ کے سر رکھنا، دیکھ تیرا رب تیری مشکلات کو کیسے آسان کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے بچوں کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ ماں اگر خود مصروف ہے تو بچے کو کارٹون لگا کر دے رہی ہے، باپ رات کو گھر میں آیا تو بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رہا ہے کہ بیٹھ کر گیم کھیل لے، پب جی کھیل لے، فلاں کھیل لے، فلاں کھیل لے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بچے کو سکھاتے کہ بیٹے ہمارے بابا آدم کو جس شیطان نے بہکایا تھا وہ آج بھی ہے، اور جو طوفان نوح آیا تھا وہ طوفان اس طرح کے آج بھی آ رہے ہیں، وہ کل کے فرعون آج بھی موجود ہیں، وقت کے ابراہیم بنیے، موسیٰ بنیے، کوئی ان کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کیجئے۔ لیکن ہمیں یہی سکھایا گیا کہ داڑھی والا دہشت گرد ہوتا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نہ لگنا، دوسری طرف چلے جانا۔ اور پھر وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی الف بے کا خود نہیں پتا اور اولاد کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک آخری نقطہ جو بڑا اہم ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میرا بھائی جذباتی ہو کر نہیں، مسلسل کریں، لگاتار کریں، چاہے تھوڑی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ادومھا وان قل، لوگوں عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر میرا بھائی آخری چیز تربیت میں ہمارے موبائل کو پاس ورڈ لگا ہے، گھروں میں ہم نے کیمرے لگائے ہیں، ہم بڑی سیکیورٹی چاہ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سیکیورٹی میں میرا بھائی سب سے بڑھ کر تالا آپ کو دیتا ہوں اعتماد کا تالا۔ آپ کا اپنی اولاد پر، اولاد کا آپ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اعتماد کس رنگ میں آتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک رستے پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک 10 سال کے بچے کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے۔ اب اس کا امتحان لینا شروع کیا، کہا بیٹے یہ ایک بکری ہے، اس کا دودھ ہمیں دے دو۔ کہا مجھے اجازت نہیں، میں صرف چرا سکتا ہوں، ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کہا پھر یہ پیسے لے لو، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ کہنے لگا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں صرف ان کو چرا سکتا ہوں، میں ان کو بیچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ کہا یہ پیسے پکڑو، جیب میں ڈالو اور مالک کو جا کر کہنا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا۔ اس بچے نے ایک نظر عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهَ أَيُّهَا الرَّجُلُ، او آدمی مجھے پھر یہ بتا کہ اللہ کدھر ہوگا، اللہ کہاں جائے گا؟ پھر جھوٹ تو میں بول لوں گا لیکن مجھے یہ بتا کہ اللہ پھر کہاں پر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بچہ خرید کر بکریوں سمیت اسے آزاد کر دیا کہ بیٹے تیری تربیت بڑی اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس حوالے سے تعلیم لازمی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو صرف مدرسے کی تعلیم دلوائیں، مارکیٹ کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں جج بھی چاہیے، مارکیٹ میں انجینئر بھی چاہیے، مارکیٹ میں ہر طرح کی فیلڈ میں بندہ چاہیے، آپ وہ بھی لے کر کے آئیے۔ لیکن یاد رکھیے بندہ اپنے بیٹے کو جج بنا لے، بندہ اپنے بیٹے کو جو مرضی بنا لے، لیکن یہ یاد رکھ کر بنائے کہ یہ جج دنیا میں آپ کو پھانسی کے پھندے سے بھی بچا لے گا لیکن کل قبر میں کام نہیں آ سکے گا۔ جو مرضی کر لیجیے، یہ قبر میں کام نہیں آ سکے گا۔ اور آپ اس کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے پودوں کی، سارے جسموں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ امریکن سنڈی سے آپ کی فصلوں کو بچا سکتا ہے، یہ ہمارے جسموں کو کینسر سے بچا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کل قیامت والے دن یہ اپنی سائنس لڑا کر ہمیں ہمارے حساب کتاب سے نہیں بچا سکتا۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ، اس کی مثال ہوتی ہے ایک پتنگ کی طرح کی، اس کی پتنگ کی طرح کی ایک مثال ہوتی ہے۔ پتنگ کو آپ اڑائیں اور پھر جب وہ بلندیوں پہ چلی جائے آپ اس کو کاٹ کر پھینک دیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پھر
نیچے ہوتے ہوتے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی کھمبے میں اڑ کے یا لوگوں کے ہاتھ میں لگ کے جو اس کا تیا پانچا ہوتا ہے، وہی کچھ حالات میرا بھائی اگر آج ہم نے بچے کو چھوڑ دیا، اس کی ڈور اپنے ہاتھ میں نہ رکھی، تو پھر حالات کچھ اس پتنگ کی طرح کے ہو جائیں گے۔ ہم اپنے بچے کو انجینئرنگ کروائیں، اس کو پڑھائیں کہ کس طرح سے بلڈنگ بنانی ہے، آرکیٹیکچر بنا دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کل وہ قبر کے اندر آ کر وہ ہماری قبر کو کھلا نہیں کر سکے گا۔ ضرور بنائیے، مارکیٹ کی ضرورت ہے، لیکن دین کو نہ چھوڑیے۔ بچے کو آپ الیکٹریشن بنا دیں، وہ دنیا جہان کو روشن کر دے گا، لیکن قبر میں ایک بلب نہیں لگا سکتا ہے۔ بچے کو آپ ICS کروا دیں، وہ قبر میں ایسی ونڈو نہیں لگا سکتا کہ جس میں ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے میرا بھائی تربیت اور تعلیم اور پھر اپنی اولاد کے اوپر فوکس رکھنا سیکھیے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔